کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جانا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. زبان پہ بار الہا کہ کس کا نام آیا، زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، کہ لطف میں بوسے میری زبان کے لیے. معزز حاضرین، سامعین کرام، مالیگاؤں کی اس عظیم الشان آبادی کے رہنے والے اہل اسلام اور اہل ایمان بھائیوں، پیارے بچوں اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم کو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے ذریعے اور 315 رسولوں کے ذریعے، جن کو نئی کتاب، نئی شریعت دی گئی، اور سب سے اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ مقصد ہم سب کے سامنے 2-2-4 کی طرح واضح فرمائے. وہ مقصد بہت مختصر ہے، لیکن اس کی تمہید طولانی ہے. تمنا مختصر سی مگر تمہید طولانی. مختصر مقصد کیا ہے؟ مختصر مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو خوش کر لیں اور خوش کر کے یہاں سے چلے جائیں. بس یہ مختصر سا مقصد. اللہ کیسے خوش ہوگا معلوم کرنا پڑے گا. والد صاحب کیسے خوش ہوتے ہیں، ٹیچر کیسے خوش ہوتے ہیں، بڑے کیسے خوش ہوتے ہیں، معلوم کرنا پڑے گا. اگر خود نہ بتائے آدمی کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے پر آپ کان لگا کر
اس کی دھڑکن کو سنیے تب بھی نہیں پتہ لگے گا جب تک کہ وہ بولے نہ بتائے. تو جب انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی خوشی اور مرضی معلوم کرنے کے لیے بغیر اس کے بتائے پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ تو نظروں سے اوجھل ہے اور ہر چیز سے آشکارا ہے. اس کی مرضی، اس کی خوشی بغیر اس کے بتائے کیسے پتہ چلے؟ تو اس نے اپنی مرضی، اپنی خوشی بتانے کے لیے ایک سلسلہ چالو کیا اپنے خاص بندوں کا، جن کو ہم نبی اور رسول، میسنجر، اپوسل اللہ کی کہتے ہیں. ان کو بتایا کہ میں ان باتوں سے خوش ہوتا ہوں. سب سے اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوری امت کو بتایا کہ میرا رب کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. بعض باتیں ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر، سواری بھیج کر، وقت کو روک کر، وقت اور ٹائم کو استقبال میں لگا کر، معراج میں بلا کر اپنی مرضی بتایا. اور وہ وہی مرضی ہے جسے ہم 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز کے نام سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ کے حکم ہے، نبی نے امت کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ بتلایا ہے کہ میں نماز سے خوش ہوتا ہوں، روزے سے خوش ہوتا ہوں، حج سے خوش ہوتا ہوں، زکوٰۃ سے خوش ہوتا ہوں، شراب نہ پینے سے خوش ہوتا ہوں، غیبت نہ کرنے سے خوش ہوتا ہوں، رشوت نہ لینے سے خوش ہوتا ہوں، تمام محرمات سے بچنے سے. جو محرمات ہم جانتے ہیں، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے نبی نے فرمایا اور حرام بھی واضح ہے. تو حلال اور حرام، ان تمام چیزوں کو کرنے یا بچنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. بس اس دنیا میں آنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم چلیں پھریں. تو ہمارا پیر زمین پہ کیسے پڑنا چاہیے؟ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو پاؤں کو رگڑ رگڑ کر تکبر کے انداز پر نازو ادا سے چل رہے ہو، زمین کو پھاڑو گے کیا؟ لن تخرق الارض، زمین کو تم نہیں پھاڑ سکتے. میں ایک پودا ننھا سا اگاتا ہوں، اس کی کوپل نکلتی ہے، وہ زمین کو پھاڑ سکتی ہے. میری قدرت وہاں شامل ہے. تم اپنی انگلی سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. میری بنائی ہوئی چیز آوڑا اور یہ چیزیں جو میری قدرت کی نشانی ہے، جب اس کو وسیلے میں، ذریعے میں استعمال کرو گے تب پھاڑ سکتے ہو. زمین پر چل چل کر کے لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو چلنے میں کیسے اللہ خوش ہوتا ہے؟ دبے پاؤں چلے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب مقصد سے ہٹنے والی بات کرنے والے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے ان کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کی مرضی کے خلاف بات کر رہا ہے. یہاں سے کسی اچھے طریقے سے، سلیقے سے، باللتی ہی احسن،
جو طریقہ اچھا ہے اس طریقے سے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ تو میرے مرضی میرے رب کی مرضی کے خلاف باتیں کر رہا ہے, یہ تو غیبت کرنے والا ہے, یہ تو رشوت کی باتیں کرنے والا ہے, یہ تو میرے رب کو مجھ سے بلوانے والا ہے. جس مقصد سے میں دنیا میں آیا ہوں اس مقصد سے یہ مجھ کو بہت پیچھے لے جانے والا ہے, تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو دنیا میں آنے کا مقصد اتنا چھوٹا ہے, یعنی لفظوں میں چھوٹا, جس کو عمل کرنے کے لیے پوری زندگی اللہ نے دی ہے کہ ہماری آنکھ اس طرح استعمال ہو کہ اللہ راضی ہو, ہاتھ ایسا استعمال ہو کہ اللہ خوش ہو, پاؤں ایسا استعمال ہو کہ اللہ خوش ہو, پیٹ ایسا استعمال ہو کہ اللہ خوش ہو, زبان ایسی استعمال ہو کہ اللہ خوش ہو, ذہن ایسا استعمال ہو کہ اللہ خوش ہو. ہاتھ ہم نے استعمال کیا غلط چیز پکڑنے کے لیے تو ہاتھ کا زنا ہے. آنکھ استعمال کیا ہم نے غلط چیز کو دیکھنے کے لیے, نیکڈ پکچرز وغیرہ جو آج کل بہت عام ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے دیکھا, اللہ ناراض ہوتا ہے. اور آنکھوں کا یہ زنا ہے. چل کر کے جاتے ہیں غلط اور گناہ کی جگہ پہ, یہ پیر کا زنا ہے. منہ سے شہوت کی باتیں کرتے ہیں تو منہ کا زنا ہے, زبان کا زنا ہے. کان سے غلط قسم کے گانے سنتے ہیں. آج گانے کے سامان اپنے جیب میں ہے, ایک نہیں دو نہیں کئی, پورا گھر بھرا ہوا ہے. غلط چیزوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں, کان کا زنا ہے. والفرد یصدق او یکذب, اور شرمگاہ اس زنا کی آخری منزل تک پہنچانے والی چیز ہے. یہ اللہ کی مرضی, اللہ کو خوش کرنے سے روکنے والی چیز ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اسے اللہ ناراض ہوتا ہے. دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں, ہٹ رہے ہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو مقصد سے ہٹ جائے. گھڑی پہنے ہیں, ٹائم نہیں بتا رہی ہے, ہٹاؤ اس کو. پنکھا ہے, چل نہیں رہا ہے, بار بار بنوانا پڑ رہا ہے, 50 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ دینا پڑ رہا ہے, ہٹاؤ اس کو. مقصد میں نہیں. گلاس ہے, ٹوٹ گیا, پانی گر جاتا ہے اور چوٹ لگ سکتی ہے اور خراش آ سکتی ہے, اس کو ہٹاؤ. مقصد میں ناکام ہے. چولہا نہیں جل رہا, ہٹاؤ اس کو, دوسرا لاؤ, اس کی ضرورت نہیں ہے. کمپیوٹر نہیں چل رہا, ہٹاؤ اس کو, دوسرا لاؤ. موبائل نہیں چل رہا, ہٹاؤ اس کو, دوسرا لاؤ. جو چیز اپنے مقصد میں ناکام ہوتی ہے اس کو تھوڑا آزمایا جاتا ہے, تھوڑا بنوا لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, نہیں چلے گا, ہٹاؤ. اب آپ اور ہم یہاں غور کریں کہ جب ہم اپنے مقصد میں اللہ کو خوش کرنے میں ناکام ہیں تو پہلے تھوڑا موقع دیا جاتا ہے, بناؤ, ریپیئرنگ کرو, مدرسے میں بھیجو, ان کو اللہ کی مرضیات سکھاؤ, مکتب میں بھیجو, اللہ کن سے راضی ہوتا ہے بچوں کو سکھاؤ. بڑوں کے لیے بھی تعلیم بالغان کے نام سے نظام ہے, ان کو اس مشین کو بناؤ. یہ مرضی خدا سے, اپنے بنانے والے کریٹر سے ہٹ گئی ہے. اس مشین کو درست کرو, جماعت میں بھیجو, اس کی اصلاح کرو, خانقاہ میں بھیجو. یہ مشین اپنے بنانے والے کی مرضی کے مطابق کلک نہیں ہو رہی ہے, صحیح سے دباؤ تو صحیح نہیں چل رہی ہے, اس کو ہم جو ہے دبا رہے ہیں. اللہ اکبر کے ذریعے کلک کر کے مسجد کی طرف بلا رہے ہیں. یہ مشین بھاگ رہی ہے, دوسری طرف جا رہی ہے, شہوت کے اڈوں کی طرف جا رہی ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے, جتنی اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہے اس میں سے 100 میں سے 90% یہ مشین خراب ہو چکی ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے. اللہ کی بات تو بات کو اس مثال پہ فٹ کریں. آپ خود فیصلہ کیجئے. اپنی مشین سلائی کی, اپنا کمپیوٹر, اپنا موبائل, اپنے گھر میں جو ہے کام کرنے والا گیزر, اپنے گھر میں کام کرنے والا واشنگ مشین, یہ سب 90% خراب ہو جائے تو کیا کریں؟
تو آج ہم اور آپ غور کریں کہ خدا کی مرضیات کے مطابق ہم 90% فیل ہیں، 10% ہیں، لیکن خود 90% جو فیل ہیں، تو ہم کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ ہٹاؤ اس کو۔ تو آج روئے زمین سے اگر ہم کو ہٹایا جا رہا ہے تو عقل کے مطابق ہماری عقل فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں، جس مقصد کے لیے ہم کو بنایا تھا اللہ نے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی، سب تمہارے پاس آئے گی۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، آخرت کے لیے، وہاں جانے کے لیے بنائے گئے تھے، تو تم اپنے مقصد میں فیل ہو۔ تو یہ جائزہ لینا ہے ہم کو کہ ہم فیل ہیں، تو دھیرے دھیرے کام کرنے لگے۔ مریض ہوتا ہے تو آخری مرحلے میں بھی گھر والے نا امید نہیں ہوتے، اور بلکہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ آخر دم تک 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ بھی اگر چانس ہے تو ان کا فن کہتا ہے کہ ہمت ابھی بھی نہیں ہارنا ہے، اور لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تو ختم۔ کتنے لوگ جو ہے عیادت کرنے والے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو یہ کہا گیا ہے کہ آخری دم تک تم اس کو سہلاتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کوئی چانس ہو۔ اسی لیے اہل ایمان، اہل اسلام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے اندر کافر ہونے کی 99 دلیلیں، کافر ہو گیا یعنی ہماری ساری مشینری بیکار ہو گئی، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، مشینری کی اصلاح کی جائے گی، اس لیے نا امید بھی نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اس کے اصلاح کے یہ سب جو ہے مقامات ہیں، مدرسہ ہے، مدرسے میں جا کر اللہ کی مرضی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے، اللہ کو خوش کرنے والے کام سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں۔ مسجد ہے، مسجد میں آ کر تبلیغی جماعت کی شکل میں، اس کی علاوہ شکل میں آ کر کے جو مشینری خراب ہو رہی ہے، مرضی مولا کی طرف نہیں جا رہی ہے، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کدھر جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ اگر ہم کو ادھر جانا ہے اور دیکھ رہے ہو ادھر، تو کوئی شرابی بھی ٹوک دے گا، تو جا رہا ہے ادھر، چل رہا ہے ادھر اور دیکھ رہا ہے ادھر، کون سا احمقانہ کام کر رہا ہے؟ ہمارا حال بھی یہی ہے، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، ایک ایک دن ہمارا قبر کی طرف جا رہا ہے، اور نظر اتنا کما لیں، اتنا رکھ لیں، اتنا بینک بیلنس کر لیں، اتنی جائیدادیں بنا لیں، اتنی بلڈنگیں بنا لیں، اتنی فیکٹریز بنا لیں، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کدھر جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ یہ ہم مرضی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کی مرضی، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کے مطابق ہماری یہ مشینری نہیں چل رہی ہے، لہذا عقل کا فیصلہ ہے کہ اسے پھینک دینا چاہیے۔ لہذا اسی عقل کے فیصلے کے مطابق جو ہم پر مظالم ہو رہے ہیں، تو ہم اندر سے خود اس ظلم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر اندر سے خراب ہو چکا ہو تو وہ خود اس کا مستحق ہے۔ کمپیوٹر کو اگر آواز دے دے اللہ تعالیٰ، جس مشین کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو آواز دے دے اگر اللہ تعالیٰ کہ مجھ کو تم کیوں پھینک رہے ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو چلتی نہیں، تو چلتا نہیں، تو کام نہیں کرتا، تو تجھے کیا کرے؟ تو اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم 90%، 95%، 80-85% کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نئے وہ لوگ جو ابھی نیا سامان، نیا مکان بنائے ہیں اور ہر چیز بدل رہے ہیں، یہ ذرا سی بھی خراب لگتی ہے تو اس کو بدل دو۔ تو ایسے ہی اگر جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اور ان میں تھوڑا کمی اور اللہ تعالیٰ بدل کے دوسرے کو لا رہے ہیں، تو سب قرین قیاس ہے۔ لہذا پوری دنیا میں جو اہل اسلام پر
اخبار و مذلت کے بادل چھا رہے ہیں، چھاتے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کا مسئلہ ہے اور ستانے کا مسئلہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہماری مشینری اندر سے خراب ہے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، لہذا جس مشین میں یہ صورتحال ہو اسے عقل کے فیصلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، عقل یہی فیصلہ کرتی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی مرضیات کی طرف، جن جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی طرف آئیں۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، شعر اسی کا ہے، حدیث شریف کا ترجمہ ہے، روز محشر کے جاگوداز بوت اولین کوشش نماز بوت، کہ محشر کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے گھر میں بچے بچیاں سب لوگ ملا کر کے کتنے افراد ہیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، یا گھر میں بچیاں اور گھر میں جو لوگ ہیں وہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ اٹھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، مفتہ بھی قول ہے کہ 15 سال میں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، ہم 15 سال میں بالغ ہو گئے، اب نماز ہمارے اوپر فرض ہو چکی ہے، ہم نے نماز شروع کیا ہے 25 سال میں، تو ہم نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کیا۔ سب سے اہم چیز، چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات، ایک اہم بات سب سے، کہ نماز جو فرض ہے اور مرتے دم تک فرض ہے، کہ آدمی سویا ہوا ہے آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھے، وہ نماز کہ جسے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر تو لیٹ کر پڑھنا، جب پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیکن معاف نہیں ہے وہ نماز۔ اور اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو مٹی کو اللہ نے پانی بنا دیا ہے، پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ کہیں اتفاق ایسا ہو کہ نہ پانی ہو نہ مٹی ہو اور ہم کو پاک ہونا ہے تو فقہا لکھتے ہیں نماز وقت پر پڑھے، چاہے بلا وضو پڑھے، لیکن نماز اتنی اہم ہے کہ اسے وقت پر چھوڑنا نہیں ہے، وقت پہ تو اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ننگا ہے، جبکہ آج کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں، ایسا مانگنے والے بھی ان کو آپ کپڑا دیجئے پسند نہیں ہے تو آگے جا کے پھینک دیتے ہیں، کہ ان کو بھی یعنی ان کے یہاں بھی فراوانی ہے۔ بہرحال تو اگر ایسا اتفاق ہے کہ کپڑا بھی نہیں ہے، ننگا ہے آدمی، جبکہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ گھٹنے اور ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ کہیں کونے میں بیٹھ کر کے چھپ چھپا کر کے نماز وقت پر پڑھے، لیکن قضا نہ کرے، چھوڑنے دیں۔ اب آپ اور ہم جائزہ لیں، ناراض نہ ہو، ہم سب ایک خاندان کے اہل ایمان ہیں، جائزہ لیں، کسی نے 25 سال کی عمر میں نماز شروع کی ہوگی، کسی نے 30 سال کی عمر میں شروع کی ہوگی، تو یہاں 10 سال کی 15 سال کی نمازیں باقی۔ سب سے زیادہ خوش کرنے والی چیز سجدے میں، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں بندہ ہوتا ہے، بالکل قریب ہوتا ہے اللہ کے، وہ سجدہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، ترس رہے ہیں آج اس سے منبر و محراب۔ تو سجدہ کرنے والوں کو بھی کہا گیا کہ اخلاص سے نہیں کر رہے، لیکن بالکل ہم چھوڑ چکے ہیں، تو ابھی وقت باقی ہے، ابھی آنکھ بند نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس مشینری کی، اپنے جسم کی، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق بنانے کی ابھی ہم جو ہے مرمت اس کی کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو شب برات کا موقع آتا ہے
اور ایسے رمضان بھی آئے گا تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنا یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ نفل نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا لیکن اس کی گرفت نہیں ہے، اور فرض نماز ہم نے چھوڑا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھا تو گرفت ہوگی، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اتنی زندگی میں تمہاری فرض ہوئی اس کا حساب لاؤ۔ تو شب برات آئے اور کوئی موقع آئے تو ان مواقع میں نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے تو 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا، جس کا نام ہے قضاء عمری، عمر میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا۔ اگر ہم اس نیت سے کہ اللہ میں بگڑ چکا ہوں، میری باڈی اور میرا تمام جسم، اس کے اعضاء کہ اللہ تیری مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، اب سے میں شروع کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نماز کو صحیح کرتا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی میری باتوں سے روکتی ہے، تو سب سے پہلے یہاں سے شروعات کرتا ہوں۔ خدا کی ذات سے امید ہے۔ اور آپ جسمانی مریضوں کو دیکھ چکے ہوں گے، ڈاکٹر نے کہہ دیا مر جائے گا یہ مریض، اب بچے گا نہیں، آپ مریض کو گھر لے آئے، ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر گھر والوں کی تسلی کے لیے تھوڑا سا اس کو انجیکشن دے رہا ہے، پانی چڑھا رہا ہے، چل رہا ہے۔ ایسے کتنے لوگ جن سے گھر والے نا امید ہو چکے تھے، اللہ نے جلا دیا ہے۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، ہم لوگ تو مدرسے میں رہتے ہیں، لیکن آپ مثالیں دیکھے ہوں گی، ہم تو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مریض سے لوگ نا امید ہو چکے تھے، اس کو بھی اللہ نے جلا کے دکھایا۔ لہذا ہم اور آپ اللہ کی حکم سے، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، نمازوں کو کم سے کم ادا کر کے اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے، وہ شروع کر دیں کہ اپنی قضا نمازوں کو، چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کا نام ہے قضاء عمری۔ اور ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھ لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کے بعد، فجر سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت گئے، کافی ٹائم رہتا ہے، فجر میں تو جاگنا تھوڑا مشکل رہتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جاگتے ہیں۔ فجر کے وقت فجر کی قضا کر لیں، ظہر کے وقت ظہر کی قضا کر لیں، عصر کے وقت عصر کی قضا کر لیں، مغرب کے وقت مغرب کی قضا کر لیں، عشاء کے وقت عشاء کی قضا کر لیں۔ عصر سے پہلے قضا کر لیں، عصر کے بعد نفل نماز ہے منع، قضا نماز منع نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، کبھی آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے پہنچے، مدینہ منورہ بھی آپ کا جانا ہوا، تو ریاض الجنہ میں عصر کے بعد جگہ ملی آپ کو، تو عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی چاہیں سب قضا نماز بھی پڑھ ڈالیے، جگہ کا بھی تقدس مل جائے گا اور اپنی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ وہاں عام طور پہ یہ بات ذہن میں نہیں رہتی، تو سب لوگ دوسرے کو روکتے رہتے، ارے عصر کی نماز ہو گئی، کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ منع ہے، یہ نماز نفل ہے، میں قضا پڑھ رہا ہوں اپنی، لہٰذا قضا نماز وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد روزانہ ہم مسلمانوں سے اور اپنے سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے میں ایک پہل یہ شروع کر دیں کہ جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ نمازیں، جنہوں نے 25 سال کی عمر میں نماز شروع کی ہے، 10 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، چھوٹ چکی ہیں، وہ 10 سال کی نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان کی یہ نماز بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ کبھی جو ہے 10 سال پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے بلا لیا تو ادا کر رہے تھے، دنیا میں بھی کسی آدمی کا قرض 10 لاکھ 20 لاکھ باقی ہے، دھیرے دھیرے آپ ادا کر رہے ہیں، 10,000 5,000 1,000 2,000 بقیہ سب باقی ہے، اور انتقال کر گئے تو جس کا قرض باقی ہے وہ ترس کھا کے کہتا ہے کہ جانے دو، اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو جتنا تھا لا کے دیتا تھا، وہ رحم کھاتا ہے۔ اللہ نے رحم کی 100 اجزا کیے ہیں، مہربانی اور نرمی
اور رحمت کے 100 جز کیے ہیں، جس میں سے ایک جز صرف دنیا میں بھیجا ہے، ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا ہے، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، ہم اس لائق ہیں کہ جہنم کے نام سے جو ڈسٹ بن تیار ہے اس میں یہ کمپیوٹرائز مشین پھینک دی جائے۔ لیکن اللہ وہی رحیم ہے کہ بندہ جب رحم کرتا ہے کہ تم قرض ادا کر رہے تھے، لہذا اب تم چلے گئے، تمہاری اولاد سے کیا لے، تم دنیا سے چلے گئے، جاؤ معاف، تو انشاءاللہ اگر نماز پڑھ کر کے جائیں گے، بھلے سے 5-6 سال کی نمازیں باقی ہے، اس ذات کریم سے یہی امید ہے کہ وہ بقیہ نمازوں کو بھی چھوڑ دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا ہم آپ حضرات سے درخواست بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، چھوٹے ہیں تو ان کو آرڈر بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں۔ قضا کرنے کا طریقہ ایک یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ قضا کرنے کا یہ ہے، ایک ہی نماز میں 5 وقت کی پڑھ ڈالیں۔ مان لیا ظہر کی نماز میں فرصت ملتی ہے تو ظہر کی نماز میں آئے، پہلے 2 رکعت فجر کی پڑھ لیں، پھر ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیں، پھر عصر کی 4 رکعت پڑھ لیں، پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھ لیں، پھر عشاء کی 4 رکعت پڑھ لیں اور وتر 3 رکعت پڑھ لیں۔ وتر بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وتر بھی فرض ہی کے درجے میں ہے، تھوڑا اس میں فقہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام واجب ہے، ورنہ حقیقت میں واجب فرض کے برابر ثواب ہے اس کا۔ اس وجہ سے فرض اور واجب دونوں کی قضا کرنا ہے۔ تو ایک دن میں ظہر میں آئے، جس دن ٹائم ہے، عصر میں آئے جس کو جس وقت ٹائم ہو، عشاء میں ٹائم ہے، تو ایک دن کی 5 نمازیں پڑھ لے، صرف جو ہے فرض پڑھنا ہے۔ اور شب برات میں تو نفل کی جگہ اسی کو پڑھیں، کیونکہ فقہاء نے بتایا ہے نفل کا ثواب، اس کے بعد اس سے زیادہ ثواب سنت غیر موقدہ کا، اور اس کے بعد اس سے زیادہ ثواب سنت موقدہ کا، اور اس کے بعد اس سے زیادہ ثواب واجب کا اور فرض کا اس کے برابر، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اس سے زیادہ ثواب فرض کا۔ تو جو ہم نے نمازیں قضا کی ہیں اس کا درجہ اٹھ کر کے یہاں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فرض کی قضا کریں گے تو نیچے کا سب اس میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کپڑا سفید ہو، اس سے زیادہ سفید ہو، ایک اس سے زیادہ سفید ہو، اس سے زیادہ سفید ہو، تو جو اعلیٰ درجے کا سفید ہے اس میں کم سفیدی تو آ ہی گئی۔ ایک آدمی 5ویں منزلے پہ ہے تو پہلے منزلے پہ چڑھ چکا، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے بھی، تب تو 5ویں پہ پہنچا، چاہے اس کو ہوا اڑا لے گئی ہو، چاہے وہ جو ہے زینے سے پہنچا ہو، چاہے جس طریقے سے پہنچا ہو، یہ چیزیں ادا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے قضائے عمری شب برات میں اور جو اچھی راتیں ہیں وہ، اور جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم قضائے عمری ادا کرنا شروع کر دیں۔ قضائے عمری کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر، زندگی میں جو میری نمازیں چھوٹی ہیں اس میں سب سے پہلی فجر نیت کرتا ہوں میں، اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی فجر میں سے سب سے پہلی نماز، اور بقیہ وہی اللہ کے واسطے منہ میرا خانے کعبہ کی طرف۔ بقیہ جو کہتے ہیں وہ الفاظ منہ سے کہہ لیں، نہ بھی کہیں تو اتنا سوچ لیں، سوچنے کا نام ہے نیت۔ کچھ بھی نہیں کہا ہم نے، پھر یہی دل میں کہ میں قضا کر رہا ہوں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھوڑا اس لیے کہے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے زور پڑ رہا منہ سے کہہ رہا اثر گڑبڑ ہو جاتا ہے، دماغ کہیں ہے دل کہیں ہے، اسی لیے فقہاء نے کہا کہ الفاظ اور معنی مطابق ہو جائیں، اس لیے مستحب ہے کہ اس کو ایک درجے میں استحباب ہے کہ الفاظ بھی کہہ لے، نہیں بھی کہا گھر سے آتے ہیں جمعہ پڑھنے، جمعہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ نماز کی طرح ہے قضا روزے کی بھی ہے۔ 15 سال کی عمر میں ٹائم ہو گیا، نماز جیسے چھوٹی ہے 15 سال کی عمر میں نماز پڑھنا چاہیے تھا، 25 سال میں شروع کیا اور 25 سال میں روزہ بھی شروع کیا، تو یہ 10 سال کے روزے 30 روزے یہ بھی باقی ہے۔ تو قضاء عمری للصیام، عمر کی قضا روزے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ لہذا اس کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ جب ہم
محرم کا روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا شب برات آئے گی اس کا روزہ رکھتے ہیں، یا بقرعید کے موقع پر عرفات کا روزہ رکھتے ہیں، اور بقرعید کے جو 10 دن ہیں وہ ان 10 دنوں میں 9 دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ ان تمام روزوں میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ ان تمام روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ فضیلت ہی نہیں یعنی پوچھ ہوگی۔ اس کی مثال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دی ہے کہ ہم آپ کا 1 لاکھ روپیہ باقی ہے، 1 لاکھ روپیہ باقی ہے، ہم نے آپ کو 1 لاکھ مرتبہ نہیں، اسی کے حساب سے ہم نے 50 مرتبہ آپ کو دعوت کھلا دی۔ اس کے بعد پھر موقع آیا تو وہ کہہ رہے کہ ارے بہت دن ہو گیا، 10-12 سال ہو گئے، وہ میرا جو ہے روپیہ جو 10 لاکھ 15 لاکھ باقی ہے وہ واپس کرو۔ آپ کہیں کہ دعوت نہیں کھلایا تم کو، تو کیا جواب دے گا جس کا باقی ہے؟ وہ کہے گا دعوت تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو نفلی ہے، یہ فرض تھا تم کو پیسہ دینا، اسی دعوت میں کہہ دیتے کہ یہ اسی کی ادائیگی ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ نفل ہے، یہ تم نے پیسہ کہاں دیا؟ تو یہ انسانوں کا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے۔ ایسے 10 سال کے روزے جو ہمارے قضا ہیں، اور یہ جو نفلی روزہ رکھتے ہیں یہ دعوت کے درجے میں ہے، اس کا ثواب بے شک ملے گا، جس کو کھلایا اس کا دل خوش ہوگا تو کھلانے والے کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی جو روزہ نفلی رکھیں گے، جو روزہ محرم کا رکھیں گے، جو روزہ ہم رکھیں گے عرفہ کا، جو روزہ شب برات میں رکھیں گے، ان سب روزوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان کا وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جو اللہ کا پیسہ باقی ہے، پیسے کی اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ نے جو آرڈر کیا، حکم دیا ہے، اس حکم کو جو ہم نے باقی رکھا ہے وہ اللہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5۔ اللہ کے سامنے سے کسی انسان کا قدم ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لے۔ پہلی بات پوچھیں گے زندگی کا حساب لاؤ۔ ہم اور آپ اپنے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، تمام بالغ حضرات کے لیے اور نابالغ بالغ ہو تو سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم سوچیں اس سوال کا کیا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے زندگی کا حساب لاؤ۔ دوسرا سوال کریں گے جوانی کا حساب لاؤ۔ جوانی بہت قیمتی ہوتی ہے، جوانی کی عمر بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، اور اس جوانی کو اسی طرح پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے، اپنے سے اور نوجوانان اسلام سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج کل کتنا نیکڈ ٹائم ہے، ایک دم بالکل جو ہے عجیب طرح کا وقت ہے، زمانہ ہے، اور موبائل نے ہر آدمی کی غلطیاں چھپا رکھی ہیں، اور چھپانا بھی چاہیے، لیکن وہ شکایت بھی کرتا رہتا ہے کہ آدمی کیا کیا یوز کر رہا ہے، کیسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں کا زنا، کان سے گانا سن رہا، کانوں کا زنا، منہ سے اس کا تکرار کر رہا، منہ کا زنا، زبان کا زنا، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، سونگ رہا ہے، ناک کا زنا، ہاتھ سے پکڑ رہا ہے موبائل اسی لیے تاکہ غلط پکچر دیکھے، ہاتھ کا زنا، پیر سے چل کے جا رہا ہے موبائل خریدنے کہ اسی لیے یہ کام کروں گا، طرح طرح کی پکچرز دیکھوں گا، تو پیر کا زنا۔ کیسے نوجوانان ہمارے بھائی سب ہیں جن کی مشینری خراب ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کر کے ہم کو ادھر سے ادھر پھینک دے رہے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دے رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ جواب تیار رکھیں کہ دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کا حساب لاؤ۔ تیسرا سوال ہوگا کہ جتنا معلوم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ آدمی کو معلوم ہے فرض نماز، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، سب معلوم ہے۔ علم کا حساب پوچھیں گے، جتنا معلوم تھا کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال کریں گے مال کہاں سے کمایا۔ ہر آدمی آزاد ہوتا، آج کل تو یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ دنیا کے تمام جو ہے تنظیمیں اور جو ہے طرح طرح کے جو ہے لوگ جو بھی ذرا سا فنڈ وغیرہ جمع کرنے لگتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، مسجد میں چندہ کرنے لگتے ہیں رمضان میں مسجد کا، حالانکہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں دی جاتی، اس میں بغیر جو ہے کلیریفائی کیے، بغیر جو ہے فرق بتائے بس وصول رہے ہیں۔
دینے والا بھی دے رہا, زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. مسجد میں زکوٰۃ نہیں چلتی, آپ سب جانتے ہیں, بڑے شہر میں ہے, علمی شہر ہے, سب لوگ جانتے ہیں. لیکن ایسا بھی مال آنا چاہیے, کیسی بھی چیز آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا تھا, اور پانچواں سوال کریں گے مال کہاں پر خرچ کیا تھا. آدمی کے پاس پیسہ آ جائے تو سمجھتا ہے کہ میرا ہی ہے, حالانکہ وہ غریبوں کے لیے تھا, مسکینوں کے لیے تھا, حالانکہ وہ زکوٰۃ اس میں فرض تھی, لیکن سمجھتا میرا ہے, سب کچھ میرا ہے. حالانکہ مال ہی نہیں, اپنے بدن کو بھی سمجھتا ہے میرا جسم, میری مرضی. نعرہ چلتا ہے پوری دنیا میں, عورتیں بھی نعرہ دینا شروع کر دیا انہوں نے. نئی نئی تعلیم کی روشنی میں جو بنیادی مکتب کی تعلیم ہے اس کو چھوڑ کر کے, عقیدے کی تعلیم کو چھوڑ کر کے ان کو دوسری تعلیم دی گئی. یہ نعرہ دے رہے میرا جسم, میری مرضی. یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارا بدن کیا ہے, اللہ نے دیا, امانت ہے. کسی کی چیز کسی پوچھے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ گھر کوئی ہدیہ دیتے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پلیٹ ہے, برتن ہے, کسی کے مکان میں ہدیہ ہم نے دیا, کچھ کھانا وغیرہ دیا, تو فوراً اس کو واپس کر دینا چاہیے. کچھ دینا ہو اس کے ساتھ رکھ کر کے دیجیے, نہیں تو ویسے واپس کر دیجیے. اس سامان کو استعمال کرنا, پلیٹ کو استعمال کرنا ناجائز ہے. سب لوگ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں, اور اس کو ضرورت رہتی ہے, دیا نہیں, یا غصہ ہوتا ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ, کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی مرضی کے, بغیر اس کی رضا کے جائز نہیں ہے, لیکن دھڑلے سے استعمال ہوتا رہتا ہے. تو مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا, یہ اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے. لہٰذا اس پوری زندگی میں یہ آیا, روزے کا سوال کریں گے کہ تم نے 10 سال کے روزے کیوں چھوڑے. تو اس لیے جو نوافل روزے سال بھر آتے ہیں, جمعرات اور پیر کے روزے آتے ہیں, اس میں بھی وہی نیت کرنا چاہیے. پھر آدمی کے اوپر حج فرض ہے, حج ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے, اس کے بعد نفل ہوتا ہے, تو حج کی قضا نہیں ہے. اسی وجہ سے حج کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا, پھر پیسہ ختم ہو گیا, تب بھی حج فرض باقی رہے گا. یہ عجیب طرح مسئلہ ہے. اور زکوٰۃ فرض ہو گئی, پیسہ ختم ہو گیا, زکوٰۃ ساقط. لیکن اگر حج فرض ہو گیا, لوگ کہتے ہیں نا, ارے ابھی جوانی میں کیا بزرگ بننے کا, ابھی جوانی میں کیا, ابھی لیا فجورا اماما, تاکہ اگلی زندگی میں گناہ کرنے کا ارادہ ہے اس کا, اسی لیے ابھی حج نہیں کر رہا ہے. اور حج نہ کرتے کرتے تنخواہ دیا, مال چلا گیا, اور بدل گئی حالت, بچے بھی جو ہے فقیر ہو گئے, اب کیسے حج ہوگا؟ حج فرض باقی رہے گا. یہ مسئلہ ہے بالکل کلیئر. یہاں بہت سختی ہے, لیکن اللہ نے نرمی کیا ہے کہ اب اس حج فرض کے لیے جو شخص مدد کرے گا تو 3 آدمیوں کو حج کا ثواب ملے گا. بیٹا مان لیا ہے, اپنے ابا گزر گئے, ان کے اوپر حج فرض تھا, پھر پیسہ فراہم کر رہا, خود نہیں جا رہا, پیسہ دے رہا ہے. ایک آدمی کو, نیک بزرگ کو, صالح کو, کتابوں میں لکھا ہے جو صالح ہو, متقی ہو, اس سے حج کرائے, تو اس کو دے رہا ہے کہ ذرا جانا حج بدل کر کے آنا, میرے ابا کی طرف سے حج کر کے آنا. اب اس نے پیسہ دیا, اس نے حج کیا, اور ابا کی طرف سے کیا, تو تینوں کی مغفرت ہو جاتی. یہاں ادھر سختی تو ادھر بیلنس, نرمی, کہ حج اگر فرض ہو گیا تو اب پیسہ چلے جانے کے بعد, ختم ہو جانے کے بعد, حج فرض ختم نہیں ہوگا, باقی رہے گا. اسی وجہ سے جلدی کرنا چاہیے حج کرنے میں, کیونکہ بعد والے ضروری پیسہ نہیں دیتے, قرض نہیں ادا کرتے, تو آنکھیں بند ہو گئی ہیں, تو کیا حج کریں, کسی سے توقع نہیں ہے. ویسے اللہ کی ذات سے امید ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں, حج بدل ہو ہی رہا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑنے والا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ مان لیا اس سال فرض ہوئی, اپنے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی, 7.5 تولہ سونا, یا اسی کی بقدر پیسہ, جو جس کی مقدار تقریباً 39,000 روپے جوڑنے پہ ہوتی تھی. چاندی آپ جوڑ لیجئے, اس کے حساب سے اتنا پیسہ ہے. اب اگلے سال, اس سال زکوٰۃ نہیں دیا, اگلے سال پھر اس سال کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی, اگلے سال کی بھی دینی پڑے گی. اس کے بعد پھر یہی پیسہ اپنا بچا رہا, پھر یہ پیسہ 3 سال اس پر گزر گیا, تو 3 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ قضائے عمری للمال ہے,
مال کی قضا اس طرح چونکہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اسی سال دے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے یہ آیت نازل کی ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ اے ایمان والو، مجھے خوش کرنا ہے تو ایک کام کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو گے، نماز کے وقت پہ نماز کے لیے آؤ گے، روزہ رمضان آئے گا روزہ رکھو گے، حج والا موقع آئے گا حج کرو گے، پیسہ ہوگا ڈرو گے کہ کہیں اللہ چھین نہ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھ کو خوش کرنا ہے تو ایک ہی کام کرو، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جب مجھ سے ڈرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ میرے پاس آؤ گے تو جو کام ضرورت ہے وہ لے کر کے آؤ گے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے وہ دیکھتا رہے۔ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کتنی نمازیں میرے جھولے میں ہیں، کتنی زکوٰۃ میرے جھولے میں ہے، کتنے حج میرے جھولے میں ہے، کتنا قرآن میں نے ختم کیا ہے، کتنی تراویح میں نے پڑھی ہے، کتنے نیک کام میں نے کیے ہیں، کتنی غریبوں کی میں نے مدد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یہ پورا لے کر کے جائے گا۔ اب یہ نیکیاں جب جمع ہو جاتی ہیں تو بعض مرتبہ غرور پیدا ہو جاتا ہے، ارے میں نے اتنی نیکی کی۔ جیسے ابلیس، روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت ہے، بہرحال ہے روایت، کہ پوری روئے زمین پہ ہر جگہ اس نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بہت نیک ہے، یہاں آ جا، آسمانوں پہ فرشتوں کے ساتھ رہے، تو نیچے رہنے کے لائق نہیں، اتنا نیک آدمی فرشتوں میں رہے۔ عزازیل نام تھا اس کا، وہاں بلا لیا، اب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار بنا دیا اللہ نے اس کو، کہ تو ہی سب کو بتایا کر، اس طرح کرو، اللہ کا یہ حکم ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اتنا عبادت کی وجہ سے اللہ نے وہاں بلا لیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، سب فرشتے ایسے بیٹھے تھے تو سردار فرشتوں کو جو حکم دے رہا اللہ کا، وہ بھی وہاں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم، یہ آدم کو میں نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ سب لوگ سجدے میں چلے گئے، وہ کھڑا رہا، سجدہ نہیں کیا۔ پورا واقعہ نہیں بتانا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پورا اعمال صالحہ کا دفتر، پورا ذخیرہ، پورا جھولا، اس کی گٹری نیک اعمال سے بھری تھی، لیکن تکبر۔ اللہ نے کہا فاہبط انک من الصاغرین، یہاں سے چل، تو ذلیل ہے، اب تجھ کو یہاں رہنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے، نیچے بھیج دیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جہنم میں رہے گا، جہنم میں جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو چاہیے کہ نیک اعمال جمع کر لے، مدرسے کے علماء نیک اعمال جمع کر لیں، جماعت کے لوگ نیک اعمال جمع کر لیں، عوام نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، تلاوت کر کے نیک اعمال جمع کر لیں، سارے لوگ، اور خانقاہوں میں رہنے والے بزرگان دین نیک اعمال جمع کر لیں۔ اب جب جمع ہو گیا تو کہیں ابلیس کی طرح تکبر نہ پیدا ہو جائے، تو دوبارہ اللہ نے قرآن میں کہا واتقوا اللہ۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ڈبل اللہ نے کیوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پہلے کہہ دیا تو دوبارہ کہنے کیا ضرورت؟ دوبارہ اس لیے کہا کہ اعمال کرتے کرتے آدمی کے اندر بڑکپن آ جاتا ہے، جیسے عزازیل کو، ابلیس کو بڑکپن اور تکبر آ گیا، تکبر عزازیل را خار کر، بزندہ میں لعنت گرفتار کر، اس کو لعنت کے جیل میں، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اس میں اللہ نے گرفتار کر دیا۔ اس لیے ہم کو بھی ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اعمال کرتے کرتے کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارا کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی تیاری کر لینا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ سید الانبیاء تھا تو کچھ کام آ جائے گا، اپنا عمل اپنے کام آئے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک کام کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کو اس کا نقصان ملے گا۔ اسی لیے دوبارہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، نیک کام کرتے کرتے، اپنی مرمت کرتے کرتے، کبھی جو اپنی اصلاح کرتے کرتے، اپنا جو ہے خیال کرتے کرتے، واتقوا اللہ، پھر بھی یہ سمجھنا کہ اللہ کی توفیق سے ہے، میرا کچھ نہیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے تب ہوتا ہے، اللہ توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔
अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। आना है जो बज़ में जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। अक्ल व खिरद के दीवाने, या अक्ल व खिरद का काम नहीं। या अकल लड़ाओगे इब्लीस की तरह कि उनको आपने मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी नीचे जाती है, मुझको आग से पैदा किया, आग ऊपर जाती है, लिहाजा मुझे क्यों कह रहे हैं सजदा करने के लिए। ऐसे इस्लाम के कामों में अकल न लड़ाओ, अल्लाह जो कह दे उसे करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह दे कि आपकी मेराज मछली के पेट में है, नीचे आइए आपको मेराज मिलेगी। हुजूर को कह रहे हैं कि आप उस ऊपर आइए, मेराज मिलेगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मेराज नुज़ूली थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज उरूजी थी। लिहाजा दोनों मेराज हैं, दोनों तरह अलग अलग शक्लें होती हैं। किसी को अल्लाह ताला क्या करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं कुएं में, फिर बादशाह बनाते हैं। इसी फिर नीचे ले गए, नीचे ले जा करके फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा अपने कौम की तरफ भेजा और जो है सारे लोग फिर से जो है उनके हाथ पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल को ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए। लिहाजा उरूजी और नुज़ूली दोनों तरह की मेराज होती है। अल्लाह ताला कह रहे वत्तकुल्लाह, लिहाजा अल्लाह की तौफीक से जो कुछ हो जाए उससे डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। आखिर में एक जुमला नसीहत का कह दिया कि जो कुछ कर रहे हो अल्लाह को खबर है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि इसका मुराकबा करना चाहिए। चलते फिरते आदमी को सोचना चाहिए, दुकान पे बैठा है काम करना चाहिए, काम करते करते ये सोचना चाहिए कि ये जो दे रहा हूँ हलाल है या हराम, बोल रहा हूँ हलाल है या हराम, चल रहा हूँ हलाल है या हराम। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है। लिहाजा इस दुनिया में आने का मकसद ये हुआ कि हम अल्लाह को राज़ी करें। ये आयत हमने इसीलिए पढ़ी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब तरीक़े हैं और भी तरीक़े हैं। अल्लाह ने तरीक़े बता दिए, सब तरीक़े हैं। किसी भी तरीक़े से एक जगह पहुँचने के कई रास्ते होते हैं। मस्जिद में आओ, इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ। जो रास्ते हों मोताद रास्ते उससे आओ, कूद करके ना आओ। इस ऐसे ही शरीयत में मोताद रास्ते हैं। इमाम अबू हनीफा का रास्ता, इमाम शाफ़िई का रास्ता, इमाम मालिक का रास्ता, इमाम अहमद का रास्ता रहमहुल्लाह। इसी रास्ते से आओ, अमल करो। हनफी भी सही, मालिकी भी सही, शाफ़िई भी सही, हम्बली भी सही। ये मोताद रास्ता है। कोई कहे मैं खुद से हदीस से मसला निकाल करके समझता हूँ, ये गैर मोताद रास्ता है। ये जंगले से खिड़की से कूद करने आने वाला रास्ता है जिसे कोई भी सही नहीं समझता। जब एक रास्ता बना हुआ इधर से क्यों है, अरे मैं नमाज पढ़ने आया, भले से आए, इधर से कूद करके क्यों है, ऐसे कूद करके आने वाला है वो शख्स। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला हमारे सब अमलों को जानते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।